اچھا جی، تو کیا آپ کو کسی امیر عورت یا لڑکی سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں جو آپ سے امیر ہو؟ اور یہ اس سینس میں نہیں بات کر رہا کہ تھوڑا فرق ہو، یعنی کہ بہت زیادہ فرق ہو ان سچ کہ وہ کروڑ پتی ہیں تو آپ لکھ پتی ہیں، یا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے پاس کروڑوں روپیہ ہیں. سو اس سینس میں بات ہو رہی ہے. اب میں نے دیکھا ہے کہ کافی لڑکے جو ہوتے ہیں وہ فینٹسائز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار کوئی امیر لڑکی مل جائے، امیر بچی مل جائے، زندگی سیدھی ہو جائے گی. اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ گرلس تھنک اباؤٹ اٹ، یا فیمیلز اس بات کو کس طرح اپروچ کرتی ہیں جب سچویشن کو ہم اپوزٹ کرتے ہیں کہ when you're marrying a rich man and you have nothing as a woman or a girl. So میں اس پہ بھی کامنٹ نہیں کروں گا because I've never been in that situation and I cannot comprehend it and I don't think like a woman. But I can tell you from a man's perspective or a male's perspective جو ان چیزوں سے گزرا ہوا ہے. اب جو لڑکے ہوتے ہیں فینٹیسائز تو بہت کرتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی بچی مل جائے امیر، یا لڑکی مل جائے، عورت مل جائے، آنٹی مل جائے، جو بھی مل جائے، بس امیر مل جائے. ٹھیک ہے، شادی کریں، زندگی سیٹ ہو جائے گی. اب کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس ان دونوں باتوں کا جواب کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے بیسکلی آپ کی پرسنالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ میں کس طرح اس بات کا ایگزامپل دوں، چلیں. The first thing you have to understand کہ when you marry someone and you have nothing، ایک شادی کے بعد نا ایک ہنی مون پیریڈ آتا ہے جس میں sex is the most important thing and it's all about sex basically. کچھ عرصے کے بعد ہنی مون پیریڈ ختم ہو جاتا ہے and then the realities of life start kicking in. کام ہے، بچے ہیں، گھر ہے، رسپانسبلٹیز ہیں، تو سیکس سیکنڈری بھی نہیں رہتا، سیکس کافی پیچھے چلا جاتا ہے اس کے. سو جو ریلیشن شپ سیکس پہ بیس ہوتی ہیں وہ اکثر اس لیے کامیاب نہیں ہوتی ہیں بیکاز ان اے میرج کچھ عرصے کے بعد اٹ بیکمز اے پارٹ آف میرج، اٹ از ناٹ دا میرج اٹس سیلف. ٹھیک ہے، اب کچھ ہیبٹس عورتوں کی ہوتی ہیں اور کچھ ہیبٹس مردوں کی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ جو اللہ میاں کی دی ہوئی ہیں یہ ان میں جینیٹکلی انکوڈڈ ہیں. مثال کے طور پہ اکثر مرد اپنی بیویوں کو بڑا تنگ کرتے ہیں، میلز نیچرلی آئی تھنک 99.9% کرتے ہیں کہ یار وہ دیکھو وہ لڑکی اور فلاں، یا میں دوسری شادی یا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کسی اور لڑکی کے اوپر اپنی بیوی کو. تو عورت اس بات کو میں نے دیکھا ہے برا نہیں مانتی اتنا. ہاں، ناٹ دیٹ یو ہیو این افیئر اور سم تھنگ، یہ صرف ابھی ٹانگ کھینچنے یا مذاق جوک کی حد تک میں بات کر رہا ہوں. مگر اگر کوئی عورت اپنے میاں کو کہے کہ یار وہ آدمی دیکھو کیسا ہے یا وہ ہے، تو امیڈیٹلی دا مین ڈزنٹ لائک اٹ. سو یہ ایک جینیٹک میل اور فیمیل انکوڈنگ ہے. سو اسی طریقے سے اب ہوتا کیا ہے کہ when you don't have anything and you marry into a family، وہ امیڈیٹلی جو اس لڑکی کی فیملی ہوتی ہے آپ پہ ایک اپر ہینڈ ازیوم کر لیتی ہے کہ دیٹ you are somehow below them and you are somehow not as good as them. وہ آپ کو باتوں میں بھی فیل ہو جائے گا، ان کے ایٹیٹیوڈ میں بھی فیل ہو جائے گا، ایک جنرل کمیونیکیشن بھی آپ فیل کر لیں گے. شاید اوپنلی بھی وہ کمنٹ کرتے ہیں اس طرح. When you're marrying someone, you're not marrying that person, you're basically marrying into that family, if there is a family on that end. کافی سنگل وومن بھی ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں جو امیر ہوتی ہیں، but that is not so much the case. سو آپ کی پرسنالٹی پہ یہ بات اس لیے ڈپینڈ کرتی ہے کہ کیا آپ وہ تانے اور باتیں سن سکتے ہیں اور اس سے پٹ اپ کر سکتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں بات یہ نہیں ہوتی کہ امیر اس طرح ہوتے ہیں تو جو امیر نہیں ہوتے یا غریب ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں. اٹس ناٹ سو مچ اباؤٹ دا اسٹیٹس چینج. ٹھیک ہے،
کیونکہ لیٹ سے کہ اگر کوئی بہت امیر عورت ہے، لڑکی ہے، کروڑ پتی لوگ ہیں وہ، اور اس کو ایک لڑکا بہت اچھا لگ گیا جس کے پاس کچھ نہیں ہے مثال کے طور پہ، تو وہ اس کی فیملی اس لڑکے کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. وہ اس میں کوئی نہ کوئی خامی لڑکے میں نکل جائے گی، کوئی نہ کوئی بات نکل جائے گی. اس کی دوستیں وغیرہ وغیرہ سارے مطلب دے ول ناٹ اپروو آف دیٹ بوائے اور دا میل اور دا مین کہ جی اس میں یہ غلطیاں ہوتی ہیں. مگر اگر ایک شرابی، ایک ہیروئنچی، وومنائزر، ابیوسو آدمی ملوں کا مالک ہو اور لینڈ کروزر میں جا رہا ہو، تو وہی اس کی فیملی کہے گی کہ یار سارے اب پرفیکٹ تو نہیں ہوتے نا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا، ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو کمپرومائز سم ویئر، زندگی میں سب کچھ نہیں ملتا، وغیرہ وغیرہ. سو اٹ از ناٹ اباؤٹ دا منی ایز مچ، اٹ از اباؤٹ دا پرسیپشن کہ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. ایک چاواں جا بندہ جس نے لینڈ کروزر رکھی ہوئی ہے اور ملوں ہیں اور اس کے پاس کروڑ پتی ہیں اور وہ کیریکٹر کا بھی خراب ہے، مورل بھی خراب ہے، وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہوگا ان کو، کیونکہ وہ ان کے فائنینشیل اسٹیٹس پہ ہوگا یا فائنینشیل لیول پہ ہوگا. نسبتاً جس بندے کے پاس کچھ نہیں ہے مگر کیونکہ وہ ان کے فائنینشیل اسٹیٹس میں نہیں ہے تو وہ برا ہوگا، خراب ہوگا. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو چلتا ہے. یو کانٹ بیٹ دیٹ، دیٹ از ہاؤ اٹ از، ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ہنی مون پیریڈ ختم ہو جاتا ہے، دین چیزیں اپنی پراپر جگہ پہ بیٹھنی شروع ہوتی ہیں. ایک نیچرل جو اوریجنل پرسنالٹی اس آدمی یا عورت کی ہوتی ہیں وہ پھر نکلنی شروع ہوتی ہیں. اور women tend to say things at times which are very very hurtful for the man اور very annoying to the man. اکثر آدمی جو ہوتے ہیں آخر میں ہارٹ اٹیک میں مر رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ رو رہی ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے میاں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ان کے ہارٹ اٹیک کے پیچھے 50% یا 60% زیادہ وجہ ان کے روز کے تانے ہوتے ہیں اور باتیں ہوتی ہیں جو ایک آدمی، شادی شدہ آدمی روز برداشت کر رہا ہوتا ہے. ابھی امیر غریب کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اسی اسٹیٹس کی بات ہو رہی ہے. تو سم ویمن کین بی سو پرابلمٹک، اور ان کی باتیں اور تانے روز سن کے وہ آدمی روز تھوڑا تھوڑا مرتا رہتا ہے. ایونچولی ہی جسٹ گیوز اپ اور اس کی باڈی گیو اپ کر جاتی ہے اور وہ پھر اسپتال پہنچ جاتا ہے. پھر وہ رو رہی ہوتی ہیں ہمارا میاں مرنے والا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. بٹ دا پوائنٹ از، اگر آپ اس ٹائپ کے آدمی ہیں جو کل کو تانا برداشت کر سکتا ہے کہ تمہارے پاس تو کچھ نہیں تھا، تمہیں تو میں نے دیا، یا وغیرہ وغیرہ اس ٹائپ کی باتیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، دین یو کین. مثال کے طور پہ زرداری ہے. زرداری کی مثال آپ کے جیتی جاگتی مثال ہے کہ اس کے اوپر کیا کیا مذاق نہیں بنا، اس کو کیا کیا سننا نہیں پڑا. دنیا میں اس کی بدنامی ہوتی تھی، اس کا مذاق اڑاتے تھے، مگر کچھ عرصے بعد آخر کار وہ ملک کا پریزیڈنٹ بن گیا، ٹھیک ہے، اس کے پاس پیسے بھی آ گئے. اب اٹ از آل اباؤٹ یور پرسنالٹی ایز اے مین اور ایز اے میل، اور آپ کا گول ان لائف کہ کیا ہے. اگر آپ نے کسی بڑی گاڑی میں، اسپورٹس کار میں یا لینڈ کروزر میں یا لینڈ روور میں یا مرسیڈیز میں یا بی ایم ڈبلیو میں یا وغیرہ 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 ان گاڑیوں میں بیٹھ کے لوگوں کو امپریس کرنا ہے، ویل اینڈ گڈ. جب گھر جائیں گے آپ کی عزت 2% کی شاید نہ ہو، مگر اگر آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگ آپ کو رسپیکٹ کریں، آپ کا گھر دیکھ کے، آپ کی بزنس دیکھ کے، آپ کی گاڑی دیکھ کے آپ کو سلوٹ مار رہے ہوں، then go ahead by all means, you'll make a fit with her. مگر اگر آپ کی پرسنالٹی اس ٹائپ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو تانے اور باتیں یا اس ٹائپ کی چیزیں برداشت کر سکے، then it's going to become hell for you and it's going to become very difficult. پیسہ سب کو اچھا لگتا ہے، گاڑیاں سب کو اچھی لگتی ہیں، گھر سب کو اچھا لگتا ہے، مگر بات وہی آ رہی ہے کہ آپ کو تولیں گے لوگ آپ کے فائنینشیل اسٹیٹس کے حساب سے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کتنے اچھے ہیں یا کتنے برے ہیں، اٹ میٹرس کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں جب آپ اس ریلیشن شپ میں آ رہے ہیں یا اس ریلیشن شپ میں ہیں. اب مثال کے طور پہ کافی ایسی شادیاں ہوتی ہیں اور ہسٹریز میں ہوتی آئی ہیں جو بزنس شادیاں ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے, جو بزنس ڈیلز ہوتی ہیں بیسکلی, کہ جی لیٹس سے کہ بیوی کی فیملی کے پاس فلانی ملے ہیں, تو اس کے پاس کھیت ہے, تو چلو جی دونوں کی شادی کرا دو, تو اب مل اور کھیت ایک ہی ہو جائیں گے, تو یو انڈرسٹینڈ, تو یہ پروسیس چل رہی ہوتی ہے. سو یہ خواب آپ کے لیے سب سے بڑا نائٹ میئر بھی بن سکتا ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہوئے ہیں. میں کچھ کافی عرصہ پہلے ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری میں تھا اسلام آباد میں, اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے بڑے بڑے گھر ہیں, ٹھیک ہے, ہیوج ہاؤزز اسلام آباد اسٹینڈرڈس کے حساب سے, اینڈ ان کے اس وقت پلازے ہیں. اب تو نہیں پتہ نہیں, اس ٹائم پہ پلازے تھے. جنا سپر میں پلازے ہیں, F6 میں پلازے ہیں, F10 پلازے ہیں پورے باقاعدہ, اینڈ ناٹ دا تھکے ہوئے پلازے, دا لیٹسٹ ماڈل توڑ کے بنا کے اچھے سے اچھے. اربوں پتی پارٹیاں ہیں. میں ایک گھر بیچ رہا تھا, آئی ریممبر, تو وہ آئے تھے, اینڈ وہی بڑی گاڑیاں اینڈ آل دیٹ, اور اس کے میاں نے دروازہ کھولا اور اپنی بیوی کو کہتا ہے بیگم صاحب آئیں پلیز, بیگم صاحب آئیں پلیز. سو ظاہری بات ہے میں ہنسا تو نہیں اس وقت, مگر دل میں سوچا کہ یار میں کتنا بال بچاؤں. لائک آئی میڈ دا رائٹ ڈیسیژن, کیونکہ آئی ایم ناٹ دا کائنڈ آف اے گائے جو اپنی بیوی کو کہہ سکے آئیں بیگم صاحب آئیں پلیز پلیز, اور جب وہ بات کر رہی ہو جی میڈم, اپنی بیوی کو میں میڈم کر کے بلاؤں. سو اس بات کا سارا نچوڑ یہ آتا ہے کہ آپ کو پیسہ جب نہیں ہوتا تو دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے, مگر آپ پیسے کے لیے شادی کر لیتے ہیں تو شاید وہ آپ کی زندگی کی سب سے ورسٹ ڈیسیژن ہو, ٹھیک ہے, کہ وہ آپ کو رون بھی دیں گے, آپ کو رلا بھی دیں گے. اگر نہیں کرتے تو یہ مائٹ بی ویری ویری لکی مین, کہ آپ کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کو بہت اچھی فیملی مل گئی ہے جس کی عورت بھی بہت اچھی ہے, کیونکہ شادی کے بعد ایک ایڈجسٹمنٹ پیریڈ بھی بہت ہوتا ہے. ہنی مون پیریڈ کے بعد ایک ایڈجسٹمنٹ پیریڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں دونوں ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, سائیکولوجیکلی سمجھ رہے ہوتے ہیں, مینٹلی سمجھ رہے ہوتے ہیں, فزیکلی سمجھ رہے ہوتے ہیں, لائکس سمجھتے ہیں, ڈس لائکس سمجھتے ہیں. تو اس میں اگر نیوٹرلٹی نہ ہو تو وہ آٹومیٹکلی اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ فار دا وومن اور دا گرل ٹو ایکچولی لیول ہر چین آف تھاٹ پراپر طریقے سے. وہ آپ سے بات کہہ دے گی, آپ کو فیل بھی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, وہ شاید ویسے ہی کہہ دے کوئی بات کرتے, مگر آپ اگر اس ٹائپ کے نہیں ہیں تو آپ کو بہت بری لگے گی کہ یار اگر ایسی بات تھی تو ٹھیک ہے, پھر شادی کیوں کی, ٹھیک ہے, اور پھر اس سے ایک اور بات شروع ہوگی, اس سے ایک اور بات شروع ہوگی, اس سے پھر ایک اور لڑائی ہوگی. سو اگر آپ پیسے کے لیے, باٹم لائن اب کیا ہے کہ اگر آپ پیسے کے لیے شادی کرتے ہیں, نمبر 1 کسی عورت سے, تو اف یو ہیو اے پرسنالٹی لائک زرداری, اور اف یو ہیو اے پرسنالٹی لائک جی میڈم, اپنی بیوی کو آپ جی میڈم ہاتھ جوڑ کے کہہ سکتے ہیں, اور میڈم پلیز, بیگم صاحبہ پلیز جھک کے, اس طرح کے, لٹرلی میں مذاق نہیں کہتا, تو آپ کے پاس شاید پلازے بھی آ جائیں گے, آپ کے پاس گاڑیاں بھی آ جائیں گی, آپ کے پاس پیسے بھی کھلے آ جائیں گے, آپ سائڈ پہ اپنا جو بھی کرتا رہیں, شی وونٹ گیو اے شٹ اباؤٹ اٹ, شیل ہیو ہر اون لائف, یو ول ہیو یور اون لائف. ہاں, لوگ آپ کو بڑی عزت سے دیکھیں گے, یار اس بندہ اتنی بڑی گاڑی میں گھومتا ہے, سلام بھی کریں گے آ کے آپ کو, جی حضور بھی کریں گے آپ کو, مگر دن کے آخر میں جہاں مجھ جیسے آدمی کو سب سے زیادہ عزت چاہیے ہوتی ہے, a personality like me that is in my home, ٹھیک ہے, if at the end of the day my wife is not respecting me, اور مجھے سکون نہیں ہے, دل میں سکون نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو میری اس ٹائپ کی پرسنالٹی ہے کہ آپ مجھے لینڈ کروزر کے, آپ مجھے جہاز بھی دے دیں تو میں اس پہ خوش نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, آئی نیڈ ٹو بی سیٹسفائڈ ہیئر, دیٹ از مائی پرسنالٹی. اب کچھ لوگ پیسے کے لیے, ان کے لیے پیسہ زیادہ ضروری ہوتا ہے, دیٹ ڈزنٹ میک یو بیڈ, ٹھیک ہے, اٹ میکس یو ڈفرنٹ. مائی چوائسیز میک می ڈفرنٹ, اور دنیا کی خوبصورتی یہی ہے کہ دیر آر آل کائنڈ آف پیپل, آل کائنڈز آف پیپل, ٹھیک ہے.
کچھ شارٹ کٹ سے بھی ہو جاتے ہیں, کچھ لانگ کٹ بھی مارتے ہیں, کچھ اچھے ہیں, برے ہیں, ہر قسم کے ہیں. تو اٹ ڈزنٹ میٹر. یہ بات نہیں کہ آپ اگر کسی عورت سے شادی کر رہے ہیں پیسے کے لیے, ہاں اگر آپ کسی عورت سے شادی کر رہے ہیں اس کے پیسے کے لیے, صرف اس انٹینشن سے کہ آپ نے اس کو لوٹنا ہے اور اس کے پیسے اس سے مانگنے ہیں, جس طرح عمران خان ہے, تھا, ابھی بھی ہے, تو جس طرح اس نے جمائمہ کو لوٹا ہے, تو دین یس, ٹھیک ہے, یو آر اے رانگ پرسن, بیکاز آپ کے ارادے شروع سے ہی نیک نہیں تھے. ٹھیک ہے, آپ مینیپولیٹ کر کے اگر کسی سے شادی کر رہے ہیں, اٹ از رانگ. ٹھیک ہے, اگر آپ پیار کے پیچھے شادی کر رہے ہیں, ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ جب ہنی مون پیریڈ ختم ہوتا ہے اور وہ ایڈجسٹمنٹ پیریڈ جو ایک آتا ہے نا, وہ کبھی کبھار کچھ کپلز اپنی ساری زندگی اس سے نہیں نکل پاتے, وہ ساری زندگی دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں. دیٹ از سچ اے ڈیفیکلٹ فیز. ٹھیک ہے, ان کے بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں مگر وہ اپنے ایڈجسٹمنٹ پیریڈ ان کا ختم نہیں ہوتا. ڈونٹ تھنک دس ایڈجسٹمنٹ پیریڈ از سم تھنگ ویری اسمال. ٹھیک ہے, ہنی مون پیریڈ از ویری اسمال, اٹ فنشز لائک دیٹ. ٹھیک ہے, بٹ جو آپ کا ایڈجسٹمنٹ پیریڈ ہے, دیٹ ڈپینڈز آن بوتھ آف یو اینڈ یور ول, کہ آپ نے کتنا اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنا ہے اپنی ریلیشن کے اندر. ٹھیک ہے, کہ آپ کی شادی چلے, آپ اسے چلائیں. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی آل ہیپی فیسز اینڈ لاف اینڈ جوائز. نہیں, دا بیسٹ آف کپلز, چاہے امیر ہوں چاہے غریب ہوں, دے ہیو دیئر ہارڈ ٹائمز, دے ہیو دیئر ڈیفیکلٹ ٹائم. ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں, انہیں انڈرسٹینڈنگ بھی کرنی ہوتی ہے. جو الفاظ ہے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, ایسی بات نہیں ہے, آپ کو کوئی کمپرومائز کرنا نہیں پڑتا. اف یو ٹرولی لو ایچ ادر دین دیر از نو سچ ورڈ ایز کمپرومائز. ٹھیک ہے, کمپرومائز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سرٹن اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں اور آپ ان کو سیکریفائس کر کے کسی اور کی بات فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو دیٹ از دا میننگ آف کمپرومائز. اگر آپ کمپرومائز کر رہے ہیں تو آپ بس ایک نکاح میں ہیں, آپ کی شادی میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اف یو نو واٹ آئی مین, دیر از نو لو ان دا میرج. ایک نکاح ہے, ایک آفیشیل شادی چل رہی ہے. سو it is not a compromise, it is about understanding and respecting each other's views, their likes, their dislikes, اور یہ دونوں طرف چلنا چاہیے, not only one way. ٹھیک ہے, تبھی ایک شادی سکسیسفل ہوتی ہے. میری شادی کو اب تقریباً 10 سال ہونے, it's been a decade. ٹھیک ہے, and there have been good times, there have been bad times. کبھی کبھار ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے, ٹھیک ہے, اور کبھی کبھار عورت بھی عورت تو اکثر اس طرح کرتی ہے نا. ٹھیک ہے, سو بندہ بھی دیر آر بیڈ ٹائمز یار, دیٹس واٹ میرج از آل اباؤٹ. سو جب میں نے شادی کی تھی, اٹس ناٹ کہ پیسے نہیں تھے, بٹ میں نے اپنی وائف کو آئی گیو ہر اے نیو ایئر گفٹ. میں نے 1 جنوری کو شادی کی تھی, اور مجھے یاد ہے آج سے 10 سال پہلے, 9-10 سال پہلے, دیر واز, پتہ نہیں عید تھی 1 جنوری کو یا بہت کوئی میجر ہالیڈے تھی, کوئی چھوٹی ہالیڈے نہیں تھی لائک لیبر ڈے وغیرہ. تو کوئی مل نہیں رہا تھا, کوئی مولوی نہیں مل رہا تھا, کچھ نہیں مل رہا تھا. تو اس وجہ سے مجھے زیادہ پیسے دینے پڑے ہوں, مگر میری شادی 10,000 میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ وی میرڈ فار 10,000 اور مجھے زیادہ اس لیے دینے پڑے کیونکہ وہ مولوی اور وہ تیار نہیں تھے آنے کو. ٹھیک ہے, کیونکہ اس دن چھٹی تھی, عید تھی, جو بھی تھا. ادروائز شاید 2,000 3,000 4,000 میں ہو جاتی, یا 5,000 میں ہو جاتی. بٹ اینی وے, بڑی سادہ گھر میں آرام سے بیٹھ کے ہماری شادی ہوئی. اینڈ 1 جنوری کو, تاکہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ ہماری طلاق ہو تو جبھی بھی اس کا, میری بیوی کا نیا سال نیو ایئر وہ منائے گی تو مجھے کوسے گی. ٹھیک ہے, تو ساری زندگی مجھے بھول نہیں سکتی تھی وہ, کیونکہ میں نے اس کو نیو ایئر پہ اس سے شادی کی تھی. تو چاہے خدا نہ خواستہ طلاق بھی ہو جائے, ہر نیو ایئر پہ میں اس کو یاد آنا تھا. سو آئی میرڈ ہر آن دا 1. اس میں ہوا, اینڈ سو یار لائف گوز آن. جب میں نے میری شادی ہوئی تھی, میری بیوی کو صرف جو دیر واز نو جہیز, دیر واز نو نتھنگ. یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو مطلب لسٹیں بنا کے لے کے جاتے ہیں, یو نو لسٹ, کہ جی یہ ہے تو فریج ہے, تو ٹی وی, تو گاڑی, تو بنگلہ. ایون دا گرلس فرام دا ویمنس سائڈ, ٹھیک ہے نا,
ایک لسٹ آتی ہے پوری کہ لڑکے کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے, لڑکے کے پاس کتنا پیسہ ہے, چاہے چاواں ہو, چاہے 2 نمبر ہو, چاہے جو بھی ہو, بس بینک بیلنس اور پیسہ ہو. بہرحال اینی وے, سو جب میری شادی ہوئی تھی اپنی بیوی کے ساتھ, تو پیسے تو اور میں نے آپ کو بتا دیے, اور میں نے نیو ایئر والا سرپرائز شادی کی تھی اس سے. بٹ جب جو جہیز والی بات ہے, جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے نا, وہ اس میں آئی ہے بس. اس کے گھر والوں نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا, نہ میں نے مانگا, نہ مجھے چاہیے تھا. وائی؟ کیونکہ میرے لیے جس طرح میں چیزوں کو دیکھتا ہوں, اٹ از ویری ڈفرنٹ فرام دی نارمل اور دی ایوریج پرسن. ایک فریج, ایک ٹی وی, ایک گاڑی, ایک بنگلہ, ان سب کی ایک لائف ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو میری لائف سے کم ہے. میرے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ میری بیوی تھی. میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا کہ یار جہیز آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, یا کیا آ رہا ہے یا کیا نہیں آ رہا. I didn't even care. وہ تو مطلب جو کپڑے پہنے, لٹرلی اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے, دیٹ از اٹ, ٹھیک ہے. اینڈ نتھنگ ایور کیم. اس کی جو باقی میری بیوی کی فیملی کی بہنیں کی شادی ہوئی, باقی کی ہوئی, ان کو دیا انہوں نے, ٹھیک ہے. سو اف یو سے اٹ واز اے لو میرج, نہیں, اٹ واز ناٹ کہ ہم دیوانے ہوئے تھے ایک دوسرے کے لیے, تو جی لو گھر سے بھاگ کے ہو رہے, نہیں, وہ بھی بات نہیں ہے. بٹ اٹ وازنٹ اے ٹوٹل لو میرج, اٹ از اباؤٹ دا ڈیسیجنز یو میک. کہ آپ جو ڈیسیجن بنا رہے ہیں وہ آپ پیسے کے پیچھے بنا رہے ہیں یا آپ اس شخص کے پیچھے بنا رہے ہیں. اگر آپ اس شخص کے پیچھے بنا رہے ہیں تو پیسہ شوڈنٹ میٹر, چاہے آپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے. دا پرسنالٹی شوڈ میٹر, ٹھیک ہے. اف یو وانٹ ٹو ہیو اے سکسیزفل میرج اینڈ اے سکسیزفل اینڈ اے ہیپی لائف. مجھے سائیکل پہ بیٹھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں زیادہ انجوائے کرتا ہوں. مجھے موٹر سائیکل پہ بیٹھنے میں مسئلہ نہیں ہے, میں اس پہ زیادہ ایزی کمفرٹیبل. پنڈی جانے کے لیے میں موٹر سائیکل پہ آج بھی جاتا ہوں. میں کہتا ہوں یار گاڑی کون لے کے جائے اس ٹریفک جیم میں, اس کھپ میں, ٹھیک ہے. موٹر سائیکل پہ بندہ کک مارتا ہے, نہیں کر کے گھس جاتا ہے, وہاں پہ اپنا سامان لیتا ہے. میں نے اپنا الیکٹرانکس وغیرہ کا سامان لینا ہوتا ہے, میں لیتا ہوں, بھی کرتا ہوا آ جاتا ہوں. جو بھی چیز مجھے پنڈی سے چاہیے ہوتی ہے میں موٹر سائیکل استعمال کرتا ہوں, ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ گیو اے شٹ کہ کون کیا کہہ رہا ہے کہ جی یہ بابا موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, وہ سب سائیکل چلا رہے ہیں, میں سائیکل نکالتا ہوں. کہتے ہیں خیر ہے, کیا ہو گیا سر؟ میں کہتا ہوں کیا ہو گیا یار, ٹھیک ہے. سو ہم لوگ کی سوچ بہت ڈفرینٹ ہے, اور میری جو پرسنالٹی ہے کہ مجھے نہیں پرواہ, ٹھیک ہے. ایک مشہور کہاوت ہے کہ لوگ پہنتے ہیں جو دوسروں کو اچھا لگتا ہے, اور کھاتے وہ ہیں جو ان کو اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے. میں پہنتا وہ ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے, اور میں کھاتا بھی وہ ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے. مجھے نہیں پرواہ کہ کون کیا کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو آج مجھے برا کہہ رہا ہے, کل کو میں اگر کسی بہت بڑی گاڑی میں بیٹھ جاؤں یا میرے پاس بہت بڑا بزنس آ جائے, تو اسی نے جو مجھے آج برا کہہ رہا ہے, کل وہ مجھے سلوٹ مارے گا اور کہے گا یار دیکھو کیا زبردست آدمی ہے, ٹھیک ہے. سو باٹم لائن کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کرنی چاہیے شادی یا نہیں کرنی چاہیے, اپنے آپ کو سمجھیں. سب سے ضروری چیز ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سمجھیں, آپ کی پرسنالٹی کیا ہے. اگر تانے, بدتمیزیاں, جی حضوری, جھکنا, اس ٹائپ کی چیزیں آپ برداشت کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, آپ شاید اگلے پریزیڈنٹ بھی بن جائیں پاکستان کے, ہو سکتا ہے. پیسہ بھی آ جائے گا, سب کچھ آ جائے گا. وہ اپنی زندگی گزارے گی, آپ اپنی زندگی گزاریں گے, آپ عیاشی ماریں, جو مرضی کریں, ٹھیک ہے نا. وہ اپنا کرے گی, آپ اپنا کریں گے. آفیشلی آپ شادی میں ہوں گے, بٹ نان دا لیس اگر آپ لوگ اپنا نہ بھی کریں, that marriage is going to be kind of a different kind of a marriage. There is not going to be any love in that marriage. That is what my point is. اور اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے پیسے کے پیچھے نہیں شادی کرنی, ویلیوز کے پیچھے شادی کرنی ہے, ویلیوز جو شخص آپ کو اچھا لگتا ہے, جو لڑکی عورت آپ کو اچھی لگتی ہے, دین یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ شاید آپ کے پاس وہ پیسہ زندگی میں کبھی نہ آئے, وہ گاڑیاں کا آپ کی زندگی میں کبھی نہ آئیں, وہ بنگلے آپ کی زندگی میں کبھی نہ آئیں, وہ گھر, وہ کاروبار, وہ شاید آپ کبھی بھی نہ دیکھیں, ٹھیک ہے. اگر آپ
آسانی سے سو سکتے ہیں یہ چیز جانتے ہوئے کہ آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی, دین گو اہیڈ. بٹ اگر آپ نہیں سو پاتے اور آپ کہتے ہیں یار میں اپنا جو مرضی ہے بیچنے کو تیار ہوں, مجھے بس پیسہ چاہیے ہر صورت میں, تو پھر آپ پیسے کے پیچھے ضرور شادی کریں. خدا حافظ.